اسلام کے تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے ایمان، علم، کردار اور تقوی نے صدیوں تک روشنی بکھیرنے کا کام کیا۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک نام امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا ہے، جن کی فقہ آج دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عظمت صرف ان کے علم تک محدود نہیں تھی، ان کی اصل شخصیت کا جوہر ان کا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور حلال و حرام میں غیر معمولی احتیاط تھا۔ یہ واقعہ جو کئی معتبر تاریخی کتابوں میں مذکور ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل علم اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ تقوی کے نور سے روشن ہو جائے۔ آئیے اس عظیم واقعے کو ایک مکمل داستانی انداز میں پڑھتے ہیں۔ کوفہ کی تنگ گلیوں میں صبح کا سورج نرم روشنی بکھیر رہا تھا۔ بازار میں جا بجا دکانیں کھل رہی تھی۔ کہیں تاجر اپنی دکان کا پردہ اٹھا رہا تھا، کہیں چند غلام سامان سجا رہے تھے۔ انہی گلیوں میں ایک نہایت روشن چہرہ، سیدھی قامت اور پرسکون انداز میں چلنے والی شخصیت زیر لب استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنی راہ پر گامزن تھے۔ یہ تھے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ۔ اس دور میں لوگ ان کی طرف صرف علم کے لیے نہیں کھینچے چلے آتے تھے، بلکہ ان کے اخلاق اور خدا خوفی کی وجہ سے ہر مجلس میں ان کا ذکر احترام کے ساتھ ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک بیان کرتا ہے کہ ہم نے امام صاحب کے چہرے پر کبھی غفلت کا کوئی سایہ نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ فکر مند رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر دے۔ یہی خوف ان کی زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتا تھا۔ وہ تجارت بھی کرتے تھے، لیکن حرام کی آمیزش کا خدشہ ہوتے ہی دنوں کی کمائی چھوڑ دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا مکان کوفہ میں کرائے پر تھا۔ کرایہ دار ایک عام آدمی تھا جو بوقت مقرر کرایہ ادا کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کرایہ دار نے امام صاحب رحمہ اللہ سے شکایت کی، امام صاحب، میرے گھر کی دیوار آپ کے مکان کی دیوار سے جڑی ہوئی ہے اور بارش کا پانی آپ کی دیوار سے میرے گھر میں ٹپکتا ہے، اسے ٹھیک کرا دیجیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فوراً فرمایا، بھائی، تمہاری تکلیف بجا ہے، دیوار مرمت کرا دیتا ہوں۔ لیکن حالات ایسے ہوئے کہ چند دن وہ مرمت نہ کرا سکے۔ کرایہ دار نے دوبارہ کہا، پھر تیسری مرتبہ بھی شکایت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سخت پریشانی ہوئی کہ کہیں میری تاخیر سے اس مسلمان بھائی کو اذیت نہ ہو رہی ہو۔ انہوں نے فوراً کارگر بلایا، مرمت کروائی، اور کچھ دنوں بعد جب کرایہ دار آیا تو امام نے اسے کہا، بیٹا، آج سے تم میرا یہ مکان مفت میں رہو۔ تم نے میری دیوار کی وجہ سے تکلیف برداشت کی اور میں اس کا معاوضہ دنیا ہی میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کرایہ دار حیران رہ گیا، لیکن اصل حیرت تب ہوئی جب امام صاحب رحمہ اللہ نے مزید کہا، اور پچھلے سارے مہینوں کا کرایہ بھی حلال نہیں رہا، کیونکہ تم نے شکایت کی تھی اور میں نے تاخیر کی، لہٰذا جو کچھ تم نے اب تک کرایہ دیا ہے، لو، یہ سب تمہیں واپس کرتا ہوں۔ کرایہ دار کانپ اٹھا، امام صاحب، آپ تو اس قابل نہیں تھے کہ کرایہ معاف کرے، مگر یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ پچھلے مہینوں کا بھی کرایہ واپس کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، میں اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں تو میری کمائی میں کسی مسلمان کی تکلیف کا شائبہ بھی نہ ہو، اور وہ سارا کرایہ واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ متعدد کتابوں میں مذکور ہے، مثلا مناقب الامام اعظم رحمہ اللہ وغیرہ۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھا، استاد محترم، آپ نے اتنا سخت احتیاط کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ شریعت نے تو آپ پر یہ لازم نہیں کیا تھا کہ وہ پرانا کرایہ لوٹائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں امر ہو گیا، بیٹو، اللہ کی بارگاہ میں تقوی ہی اصل زاد راہ ہے۔ اگر شریعت نے مجھ پر لازم نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میرا دل گواہی نہیں دیتا تھا کہ میرا دیا ہوا کرایہ پاک ہے۔ جب دل مطمئن نہ ہو تو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ پھر فرمایا،
جس دن انسان حرام اور مشتبہ سے بچنے لگتا ہے اللہ اس کے علم میں بھی برکت دیتا ہے۔ شاگرد دیر تک یہ الفاظ سوچتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ صرف ایک عالم تھے بلکہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ان کی دکان میں ایرانی ریشمی کپڑا آتا تھا جو پورے عراق میں مشہور تھا۔ ایک مرتبہ ان کے شریک کار نے ایک کپڑے میں معمولی عیب چھپا کر بیچ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے دکان پر موجود تمام مال کو سامنے رکھ کر فرمایا، یہ سارا مال اب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ میں ایسے مال سے نفع نہیں اٹھا سکتا جس میں دھوکے کی بو بھی شامل ہو۔ شریک حیران رہ گیا، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، تقوی صرف نماز میں نہیں تجارت میں بھی ہوتا ہے۔ تقوی کا اصل مقام صرف لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ تنہائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے شاگرد حماد بن امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں، میں نے استاد کو ایک رات تہجد میں دیکھا کہ وہ بار بار یہ دعا دہراتے، اے اللہ مجھے پاک رزق دے اور قیامت کے دن مجھ سے حرام کا ایک دانہ بھی نہ پوچھا جائے، اور پھر دیر تک روتے رہے۔ یہ وہی امام تھے جن کے علم سے پوری دنیا فیض پا رہی تھی، پھر بھی خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ لرز جایا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک شخص کو کچھ رقم قرض دی تھی، پھر ایک دن وہ شخص بازار میں ملا۔ امام صاحب رحمہ اللہ اس سے دور ہو گئے۔ شاگرد نے پوچھا، استاد محترم اس سے کیوں گریز کیا؟ امام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے کہ میں اس کا قرض خواہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی مسلمان کے دل میں بے چینی کا سبب بنوں۔ یہ تھا تقوی کہ صرف کھانے پینے میں نہیں دلوں کے احساسات میں بھی حلال و حرام کا فرق روا رکھا جائے۔ خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی۔ یہ عہدہ دولت، شہرت اور مرتبے سے بھرا ہوا تھا، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھوں جس میں کسی مظلوم کا حق ضائع ہو جائے، میں اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ خلیفہ نے غصہ کیا، قید میں ڈال دیا، مگر امام صاحب رحمہ اللہ کا جواب نہ بدلا۔ یہ بھی تقوی کے عظیم مثال ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی عدالت کا منصب بھی اللہ کے خوف میں چھوڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تقوی ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اس وقت نور بنتا ہے جب اس میں تقوی شامل ہو، دولت اس وقت مبارک ہوتی ہے جب حلال کی ہو، عبادت اس وقت بلند ہوتی ہے جب دل میں خوف خدا ہو، فیصلہ اس وقت انصاف ہوتا ہے جب نفس اس میں مداخلت نہ کرے، اور مسلمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دے۔ اسی لیے آج بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کہانی میں بیان کیے گئے واقعات کی بنیادی ماخذ درج ذیل کتب ہے: مناقب الامام اعظم رحمہ اللہ، تاریخ بغداد وغیرہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پوری زندگی ایک پیغام ہے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں، دین وہ ہے جو تمہارے کاروبار، تمہاری روزی، تمہاری زبان، تمہارے رویے، تمہارے فیصلے اور تمہارے دل کو بھی پاک کر دے، اور یہی تقوی ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی تقوی لے آئے تو گھروں میں سکون آ جائے، کاروبار میں برکت آ جائے، دلوں میں محبت آ جائے اور معاشرہ ظلم سے پاک ہو جائے۔